السلام علیکم دوستوں، آج ہم لوگ بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ جیسا کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لے آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لینی چاہی تو زمین نے پوچھا آپ مٹی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ اس مٹی سے انسان کو بنائے گا جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ اس پر زمین کہنے لگی میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ مجھے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بنا مٹی لیے واپس چلے آئے اور اللہ سے عرض کی اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرا نام اور تیری عزت کا ادب رکھتے ہوئے واپس آ گیا اور پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین سے مٹی لے لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا کام دے دیا اور اللہ نے فرمایا تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تو تم ہی اس کو زمین میں ملاؤ گے، اور اسی طرح ان کا نام ملک الموت پڑ گیا۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو پورے زمین سے لائی گئی تھی، جس میں لال، سفید، کالی، نرم اور سخت مٹی شامل تھی۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے۔ وہ تمام رنگ آپ کی اولادوں میں پائے جاتے ہیں۔ جب زمین سے مٹی آ گئی تو مٹی کا گارا بنایا گیا، پھر اس پر کئی سال بارش برسائی گئی، پھر اسے ہواؤں کے ذریعے خشک کیا گیا تو وہ بجانے والی مٹی کی طرح ہو گئی جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا تو فرشتوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل اور صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ پھر 40 سال تک پتلے کی صورت میں اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بے جان پڑے رہے۔ پھر اللہ نے روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ تو روح نے عرض کیا یا اللہ یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار اللہ نے حکم دیا اور تینوں بار یہی عرض کیا تو اللہ نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو رہی ہو تو نکلنے کے وقت بھی بہت تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ اللہ نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ نے یرحمک اللہ کہا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر نیچے چلے آئے کیونکہ نیچے کے حصے میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آدم بتا میں کون ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا آپ اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تو نے صحیح کہا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس بھیجا اور انہوں نے فرشتوں کو السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ نے کہا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے نبی اور پہلے انسان تھے ان کی تخلیق ہوئی۔